میں اس وقت ہاتھ میں جو کتاب اٹھائے ہوئے ہوں اس کا مبارک نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کا یہ ایک علمی دسترخوان ہے اور تقریباً یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک جلد ہے اور یہ جلد نمبر 29 ہے۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آج سے تقریباً وہ 125 سال پہلے یعنی 1.25 صدی پہلے ایک سوال ہوا میلاد شریف کے حوالے سے۔ حضور امام اہل سنت نے دلائل کے ساتھ اس کا جواب عطا فرمایا۔ وہ سوال انہی لوگوں کی طرف سے تھا جو آج بھی میلاد شریف کے موسم کے آتے ہی چیں بجبیں ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو سن یہاں پر ہے وہ 1337 ہجری ہے۔ اس وقت ہم 1446 سن ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 125 سال یعنی تقریباً 1.25 صدی پہلے اعلیٰ سے یہ سوال ہوتا ہے۔ توجہ سے، یہ فکر رضا ہے، فکر رضا، دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سوال یہ کہ ثبوت مولود شریف پر یعنی میلاد شریف کے ثبوت پر 100 روپیہ انعام، یہ انہوں نے کہا وہ جو دوسرے لوگ ہیں کہ جی میلاد شریف دکھا دو، ثابت کر دو تو 100 روپے انعام لے لو۔ یہ 100 آج کا نہیں ہے، آج سے 1.25 صدی پرانا 100 ہے۔ آج کل جس رسم مولود کا رواج ہے ہمارے علم میں یہ بے ثبوت بات ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے ثبوت دینے پر انجمن ہادہ کی طرف سے 1 ربیع الاول کو ایک اشتہار انعامی 10 روپیہ شائع ہو چکا ہے، مگر میاں فیروز الدین صاحب سوداگر آنریری مجسٹریٹ فرماتے ہیں کہ یہ نام کم ہے، اس مسئلہ کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میاں صاحب موصوف مروجہ، یہ جو ہمارے ہاں اس وقت چل رہا ہے، مروجہ مولود کا ثبوت قرآن یا حدیث یا فقہ سے دینے والے کو 100 روپیہ یعنی 100 روپیہ انعام دینے کا اعلان کرنے کی ہم کو اجازت دیتے ہیں۔ امید ہے حامیان مولود شریف ضرور توجہ کر کے انعام مرقومہ کے علاوہ ثواب دارین بھی حاصل کریں گے۔ اب اس سوال کا خلاصہ یہ کہ پہلے وہابیوں کی طرف سے یہ چیلنج ہوا کہ میلاد شریف کا ثبوت دکھا دو، ہم 10 روپے انعام دیں گے۔ پھر بعد میں انہی کے ایک بندے کی طرف سے یہ ہوا کہ 10 روپے نہیں، ہم 100 روپے انعام دیں گے اس بندے کو جو قرآن و حدیث یا فقہ کی کسی کتاب سے میلاد شریف کا ثبوت دکھا دے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر جواب دیا، یہ توجہ سے سنیں سارے، الجواب
آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہابیہ کو 200 روپے انعام. وہابیہ کو کتنا انعام؟ 200 روپے. یہ آج کا 200 نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں. یعنی ہمیں یاد ہے ہمارے بچپنے میں 98 94 اور یہ 50 پیسے اور یہ چلتا تھا. تو یہ ہمارا بچپن تو نہیں ہے، شاید ہمارے بڑوں کا بھی ابھی بچپن نہیں تھا، وہ بھی نہیں آئے تھے. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس دور کا 200 ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں 100 روپے انعام دیں گے، تو آپ نے فرمایا 200 انعام دیں گے ہم. کس کو؟ وہابیوں کو. اب بعض لوگ نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور اعلیٰ اس کا کلام بھی جب پڑھتے ہیں ہدایت بخشش تو اس میں جہاں کہیں وہابی آئے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں، دیوبندی آئے یا نجدی آئے تو اس کو بدل دیتے ہیں. ایسا مت کیا کرو. ہاں امام نے جو لکھا ہے اس کو ویسے ہی بولو. ہاں بعض وہ اعلیٰ کا کلام ہے، اس میں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں. شیدہ نہیں، اعلیٰ نے جو لکھا ہے وہی بولو، وہی بولو. جو مزہ اس میں ہے وہ تمہارے والے لفظ میں نہیں ہے. اور ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے تم کوئی امام احمد رضا بریلوی کی طرف سے بطور نمائندہ نہیں پڑھ رہے. ہاں جب یہ کلام پڑھو نا تو تمہیں اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنا وکیل نہیں مقرر کیا کہ تم میری طرف سے یہ بات کرو. انہوں نے جب کرنی تھی کر دیے، اب تو تم بات اپنی طرف سے کر رہے ہو. تو جس بارگاہ میں اعلیٰ حضرت تو اپنے آپ کو کہیں تجھ سے کتے، اور ماؤ شما ہمارے اور تمہارے جیسے اٹھ کے کہیں کہ ہم شیدہ، یہ بات تم ان کی طرف سے نہیں کر، اپنی طرف سے کر رہے ہو. جب انہوں نے اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی تو پھر کرم یہ ہوا تھا کہ محبوب نے پردہ اٹھا کے جگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا تھا. تو اس واسطے لفظ وہی رکھو جو ان کے ہیں. بھائی ڈرنا کا ہے کو ہے. ہمارا نام سنی ہے. کیا نام ہے ہمارا؟ سنی ہے. میں اوپن اعلان کرتا ہوں، وہابیوں کو کہتا ہوں، دیوبندیوں کو کہتا ہوں، شیعوں کو کہتا ہوں، تم صبح سپیکر کھول لو، شام تک سنی 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 بولو. شام سے کھول لو، صبح تک سنی 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 بولو. ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، ہمیں تو خوشی ہوگی ہمارا نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی تم نے اپنا نام خود رکھا، ہم نے نہیں رکھا. تو جو تم نے خود رکھا، اب اگر ہم بولے تو پھر چڑچڑاتے کیوں ہو؟ پھر جھگڑتے کیوں اور لڑتے کیوں؟ یہ تو اپنے اپنے بخت اور نصیب کی بات ہے. کسی نے انڈیا کے اتحاد اور دیوبند نامی قصبے سے اپنا نام کر کے دیوبندی نام رکھا. کسی نے وہ نجد وہاں کی نسبت سے اپنے آپ کو نجدی کہلایا. کسی نے عرب اور نجد کے ایک گستاخ مولوی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے اپنے آپ کو وہابی کہا. سنی تجھے مبارک، تو نے اپنا نام نہ خود کرا، نہ لاہور کے کسی مولوی نے کرا، نہ پشاور کے کسی عالم نے کرا، نہ کراچی، نہ خیبر، نہ کوئٹہ، نہ کشمیر، نہ شرق، نہ غرب. یہ نام کسی نے کرا نہیں ہے. مدینے والے نے عقیدہ بھی ہمیں خود دیا اور ہمیں یہ سنی نام بھی خود دیا ہے. سواستے اگر نام میں لے رہا ہوں تو اس سے مت کوئی چڑ چڑائے یا اس سے مت کوئی چین بجبی ہو.
ہے یہ نام ہے آپ لوگوں کا؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 روپے انعام. فرمایا وہابیہ کو 200 روپے انعام. سنی ذرا لذت تو لے امام کے جملوں کی. کیا باتیں کرتے ہو. اب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ذاتی کوڑ کلی تے شتیرہ نال جپے ہیں. میں اس کو یوں کر کے کہا کرتا ہوں، ذاتی کوڑ کلی تے مڑ کھمبیاں نال جپے. وہ کملیا کرنٹ لگ ویسی. ہوش کر بازا، اپنی اوقات میرے، اپنی حیثیت سے مت باہر آ. میں نے ابھی بھی اس آج کے دور تک کبھی، بلکہ ابھی تازہ لیٹسٹ، تازہ بالکل اس موسم میں وہابیوں نے جو میلاد کے خلاف کتابیں لکھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ بھی میں نے خرید کے اول سے آخر تک پڑھی ہیں. خدا گواہ ہے، سوائے تامت ٹوئیاں مارنے کے، اٹکل پچو اور گھوڑے عقل کے ڈبوسلوں کے اور وہابیوں کے دامن میں کوئی شے نہیں ہے. صرف بوز نبی اور نبی علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کی نحوست ہے ان کے پاس. اور سنی سے پوچھ، سنی کہتا ہے میں تجھے رب کا قرآن سناتا ہوں. یہ ہے آلس کا جواب. سنیے اب توجہ سے. آلس فرماتے ہیں وہابیہ کو 200 روپے انعام، 200 روپے. اور اب پہلی دلیل ہے، بالکل آسان سادہ ہے. توجہ سے. جو آیت میں نے ابھی خطبے میں جس سورت کی کچھ آیات پڑھی، اسی سورت کی آخری آیت ہے، سورہ دہا. آلس فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مانا یہ یہاں سے سن لو یا کسی کا جا کے ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو. ترجمہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب یہ تو ہے قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ. اس پر میرے امام کے جو کومنٹس ہیں وہ سنیے ذرا. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت نعمت نہیں، حضور کی ولادت نعمت، اگر وہابی یہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت نعمت نہیں، یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں، تو 40 روپے انعام دیں گے. اب پہلے قرآن کی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب چرچا کیسے ہوتا ہے بتاؤں؟ چرچا ایک بار بولنے سے نہیں ہوتا، 2 بار بولنے سے بھی نہیں ہوتا، 3 بار بولنے سے بھی چرچا نہیں ہوتا. تکرار ہے. چرچا کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ہر طرف خلخلہ بپا کر دے، جب بندہ ہم بپا کر دے، اور میلاد کے اس عنوان پر جب بندہ جشن بپا کر دے، جب دھوم مچا دے، پھر ہوتا ہے چرچا. اب رب فرماتے ہیں نعمت کا چرچا کرو، نعمت کا چرچا کرو. اب اس پر ہم باقاعدہ احادیث سے دکھا سکتے ہیں، بلکہ قرآن سے، کہ نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. مگر اس وقت اللہ فرماتے ہیں بھابیو سنو، اللہ کہتا ہے میری نعمت کا خوب چرچا کرو. اب تم ذرا ہمت کرو اور ہمیں یہ بتاؤ، کیا نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا نعمت نہیں ہے؟ پکڑو ان بھابیوں کو، پکڑ کے ان کو پوچھو. آج بھی بھابیوں کا کوئی بندہ پکڑ کے اسے جھنجھوڑا، پوچھو
پوچھو اس کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، بتا کیا زہرا کے بابا کا دنیا میں آنا نعمت نہیں ہے؟ میں یہ پھر کروڑ کے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے جیسے سادہ لوگوں کو الجھاتے ہیں، چھیڑتے اور تنگ کرتے ہیں. ان کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، آج بھی ان کے تمام مچھندروں اور بدماشوں سے لے کر کیڑے مکوڑوں تک، انہیں پکڑ کے پوچھو، ہمت کر کے یہ بتا مولوی کیا مدینے والے کا دنیا میں آنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بول تو صحیح، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہے نعمت نہیں ہے تو پھر اگلی بات کرو. اگر کہے نعمت نہیں ہے اس سے پوچھنا یہ بتا کہ قرآن کا ملنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جو سنی بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ. ہمارا اہل محبت سے خطاب ہے، اہل محبت اور اہل عشق سے، اہل ادب سے. اگر کہنا دو ہی جواب ہے، اگر کہنا نعمت نہیں ہے تو اسے کہو یہ بتا قرآن کا ملنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں خدا گواہ ہے فوراً کہے گا بھائی قرآن کا ملنا نعمت ہے. اسے کہو یہ بتا قرآن تجھے ڈائریکٹ ملا یا مدینے والا لے کے آیا؟ سنیے بھائی، سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب قرآن کہتا ہے نعمت کا خوب چرچا کرو. اب بھابیوں سے پوچھو ان سے، حضور کا آنا، حضور کی ولادت، اس کائنات میں حضور کی جلوہ کری زہرا کے بابا کا آنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جواب دو. اگر کہے نہیں ہے، اگر وہ کہے وہ کہے نہیں ہے، اسے کو بول قرآن کا ملنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کا ملنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو ضروری اور لا محالہ کہے گا قرآن کا ملنا نعمت، اسلام کا ملنا نعمت. اسے کو نہ شکرے او البیلے، قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، اسلام تجھے مجھے ڈائریکٹ نہیں ملا، یہ سارا کچھ مدینے والے نے دیا ہے. جن کا صدقہ ہمیں یہ سب کچھ ملا اور جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا، جن کی وجہ سے ملا، اب وہ ملنے والا اسے تو تم نعمت کہو، اور جن کی وجہ سے ملا انہیں نعمت نہ کہو. اس سے زیادہ پھر اور البیلا پن کو کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ پھر اور کوتن پن کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ جہالت کی بات کیا ہوتی ہے؟ اگر قرآن نعمت، اگر اسلام نعمت، اگر دین نعمت، اگر توحید نعمت، اگر نماز نعمت، زکوٰۃ نعمت، حج نعمت، رمضان نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں، تو یہ ساری نعمتیں تو مدینے والا لے کے آیا ہے. اب یہ ہے اس صورت میں جب وہ کہ نعمت نہیں ہے، پھر پکڑو جھنجھوڑو. میں کہتا ہوں جواب کوئی نہیں ان کے پاس. اور دوسری بات، ادھر نہ آؤ، دوسری طرف آ جاؤ. اگر آپ پوچھیں نعمت ہے یا نہیں ہے، اگر کہیں ہاں نعمت ہے، اگر کہیں ہاں نعمت ہے، بولو بھائی، اگر کہیں ہاں نعمت ہے، حضور کا آنا نعمت ہے، تو اسے کو رب تو کہتا ہے نعمت کا چرچا کرو. تو چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا ایسے ہوگا کہ ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہو، ادھر تیرے گھر میں اندھیرا چھا جائے، ادھر میلاد کا سما بپا اور موسم بہار آئے، یہ مقدس سیزن آئے، اور تیرا گھر بجھا بجھا ہو، تیری زبان پہ تالے چڑھ جائیں اور تیرا بوتا بند ہو جائے. ایسے تو چرچا نہیں ہوتا.
چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا تو ایسے ہوتا ہے کہ پھر کہنا پڑے گا زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ چرچا تو یوں ہوگا، بولو گے کچھ کہو گے اور اس کا کچھ نظارہ نظر آئے گا، کچھ دکھے گا تو پھر ہوگا چرچا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دو، ایک قوم وہ ہے جو محرم میں ماتم کرتی ہے اور ایک قوم وہ ہے کہ جو ربیع الاول میں ماتم کرتی ہے۔ سنی تو خوش رہ، سر اٹھا کے چل، سینہ تان کے چل، تو محرم سے لے کے ذوالحجۃ الحرام تک سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں ہی رب کی نعمتوں میں رہتا ہے۔ نہ تو محرم میں ماتم کرتا ہے، نہ تو سفر میں، نہ ربیع الاول میں، نہ ربیع الثانی میں، تجھے تو رب عرشوں کا رحمان ہر گھڑی میں مدینے والے کا صدقہ نوازتا ہی رہتا ہے۔ اب یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلیل فرمایا کہ یہ آیت پڑھو اور پڑھ کے ترجمہ کرو، اللہ کہتے ہیں نعمت کا چرچا کرو، اور پھر بھابی سے پوچھو، بھابی بتا تو صحیح حضور کی ولادت اور دنیا میں آنا اور جلوہ کری نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر بھابی کہے گا نا نہیں ہے تو میں ابھی اس وقت کتاب رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے ہے البدایہ والنہایہ، یہ 7ویں صدی ہجری کا وہ بندہ ہے جس کو ہم اہل سنت سے بھابی اور دیوبندی زیادہ مانتے ہیں۔ ابن کثیر پورا سعودیہ اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے مانتا ہے، وہابی اس کو بڑا ڈٹ کے مانتے ہیں۔ اگر کہے گا نا حضور کا آنا نعمت نہیں ہے، میں اس ابن کثیر کی کتاب سے ابھی پڑھ دوں گا، کیا میں کہوں گا اے کمینے، تو کہتا ہے نعمت نہیں ہے، میرے نبی تو جب آئے تھے تب جانوروں نے بھی کہا تھا سونا آ گیا ہے، حیوانوں نے بھی حضور کی آمد اور کائنات کے والی کی اس دنیا میں آمد اور جلوہ گری پر خوشیوں کا اظہار کیا تھا۔ تو پھر تو حیوانوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ تجھ سے تو 4 ٹانگوں والے پھر وہ بہتر رہ گئے، انہوں نے بھی ادھر والوں نے ادھر والوں کو، ادھر والوں نے ادھر والوں کو، انہوں نے کہا معلوم ہے کون آ گیا؟ بھیڑیوں نے بھی کہا نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ یہ میں نہ دکھاؤں حدیث میں مجھے یہ سب مواد ہمارے سامنے، میں آپ کو جانوروں سے دکھا سکتا ہوں۔ تو اگر جانور وہ بے شعورے ہو کر، وہ لا عقل ہو کر، وہ عقل سے پیدل ہو کر وہ بھی کہیں کہ آج کائنات پہ رب کا فضل ہو گیا ہے، تو پھر بھابی کو تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ کہاں کھڑا ہے، کس نقطے پہ کھڑا ہے اور کس دھرم پر کھڑا ہے، کہ جو دھرم حیوانوں جتنی بھی شعور نہیں رکھتا، حیوانوں جتنی بھی سمجھ جن کو نصیب نہیں ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آج کی بد عقیدگی کی رو میں بہ کر عقیدہ برباد نہیں کیا۔ ہم ہیں تو 15ویں صدی میں، پر دل میں جو جذبات وہی ہیں جو مدینے والوں کے تھے، جو مکہ والوں کے تھے، جو حرمین طیبین والوں کے تھے، اور جو عرب کی سرزمین کے واسیوں کے تھے، آج بھی وہ رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ آلس کا جو ارشاد گرامی اس کا ایک اقتباس ہے، ایک جملہ کہنے وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا۔ اب میں آگے پڑھوں گا تو وقت ابھی اس کی بھی تشریح پر بہت لگے گا، بہت وقت لگے گا، اور میں یہ بھی کہہ دوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ جو فتاوی رضویہ شریف ہے نا یہ کچھ 30 جلدوں میں ہے، ہم نے اس وقت تک تقریباً پورا فتاوی رضویہ میں نے اللہ کے فضل سے تقریباً 15 مرتبہ اول تاخر پورا پڑھا ہے۔ یہ ابھی طالب علم بیٹھے ہیں، میں ان کو 16 سبق پڑھاتا ہوں، یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ مدارس میں عام طور پہ اساتذہ 2 یا 4 یا 5 سبق ہوتے ہیں،
میں خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں 16 سبق پڑھاتا ہوں. تفسیر جلالین مدرسوں میں 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، 11ویں پارے سے 14ویں تک یا 15ویں تک، تو 5 پارے یا 4 پارے. ہمارے پہلے سال کے بچے تفسیر جلالین کا سبق پڑھتے ہیں. پہلے 3 پارے پڑھ چکے ہیں، 4تھا پارا پڑھ رہے ہیں. ابھی صبح سبق پڑھا کے بیٹھا ہوں. وَإِذْ غَدَوْتَ، ابھی صبح پڑھا کے 4تھا پارا بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں علم حدیث پڑھاتا ہوں، علم صرف اور نحو پڑھاتا ہوں، علم منطق پڑھاتا ہوں. اور ابھی یہاں طالب علم کھڑا کروں گا، اتنا سا بچہ، اتنا سا ابھی کھڑا کروں گا، 100 صفحے کی نحو میر وہ فارسی زبان میں پوری زبانی سنا دے گا. اردو میں نہیں، فارسی میں سنائے گا. اور عربی کی ہدایت النحو کروں گا، وہ زبانی سنائے گا عربی میں. اللہ کا فضل ہے. میں یہ فتاوی رضویہ جب پڑھتا ہوں نا، انڈیا کا ایک شہر ہے مراد آباد، نام سنے؟ مراد آباد میں میرے امام سیدی اعلیٰ کے خلیفہ ہوئے، ان کا اسم گرامی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سر العزیز. ان کے ادارے کے ایک مفتی صاحب نے مجھے فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ بلا یہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے جو آپ تشریح کرتے ہیں، یہ تشریح کہاں سے ملتی ہے؟ یہ جو آپ وضاحت کرتے ہیں، یہ وضاحتی نوٹ کوئی آپ نے کہیں سے لیے؟ میں نے کہا بھئی ہم تو پاکستان میں رہتے، اللہ کے بندو، تم بریلی اور انڈیا قریب آ رہتے ہو. میں نے کہا آلاز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ نگاہ کرم کریں گے، سارے عقدے کھل جائیں گے. کتاب پڑھنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، پھر کتاب بندے سے بات کرتی ہے. ورنہ کتاب پھر اپنا مزاج رکھے گی، تم اپنے مزاج میں رہو گے. کتاب باتیں کرتی تب ہے جب پہلے کتاب والے سے رشتہ ہوتا ہے. تو اس پر ابھی مزید ہم تشریح کر سکتے ہیں. آگے بھی یہ فتویٰ میں 2 صفحے کا ہے، یہ سارا پڑھوں گا بڑا لمبا ہو جائے گا. لیکن اس کی تشریح میں، اس کی ہی تشریح میں یہاں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں. اور وہ اس طرح کہ مت کوئی بھابی یا دیوبندی کل صبح یہاں کے ہمارے عزیز کو پکڑ کے کہے کہ یہ تو بریلی کے احمد رضا کا حوالہ دیا تھا. میں کہتا ہوں ادھر آ، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور یہ بلکہ 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے تقریباً کم و بیش 4 صدیاں پرانی، یہ والی جو دائیں ہاتھ میں، اور یہ والی یہ ہے تقریباً 5 صدیاں پرانی. یہ کتاب کتنی پرانی ہے؟ جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے کتنی صدیاں. اور یہ والی 5 صدیاں پرانی، دونوں میں موجود ہے. دونوں کے اندر من و عن عبارت ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے. ادھر لا ہے، ادھر ما ہے، بس اتنا سا فرق ہے. مضمون سارا ایک ہے. اب میں اس سے پڑھتا ہوں، اس سے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ. سال کے 12 مہینوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے یہ کتاب بتاتی ہے. اچھا جی، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت علامہ محدث جلیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی. کیا ان کا تعارف ہے جنہوں نے کتاب لکھی؟ کیا تعارف ہے ان کا؟ اگر میں اپنی دنیا کا تعارف کروں تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے. ایک جملے میں بات کروں تو یہ کون ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے یہاں ہند کی سرزمین پہ اس بندے کو مدینے والے کا معجزہ کہا جاتا ہے. حضور کا معجزہ. اب یہ تو ہے ہمارا تعارف. ہو سکتا ہے کوئی بھابی دیوبندی کا صبح وہ کہے میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں ادھر آ، ہم تجھے بھی منوا کے اٹھیں گے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. یہ دیوبندی مسلک کا چوٹی کا مولوی اشرف علی تھانوی، جسے وہ حکیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح. ہاں، ہمارا نہیں، ان کا حکیم ہے، ان کا حکیم ہے. میں کہتا ہوں اپنے حکیم سے تو شفا لے لو. یہ دیوبند دھرم کا حکیم ہے اشرف علی تھانوی.
کتاب 10 جلدوں میں ہے، یہ جلد 9 ہے، اس کا صفحہ 138 ہے اور 138 138 پر موجود ہے۔ کیا یہ پھر سن لو، یہ کتاب لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ عبدالحق۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبدالحق۔ یہ کون ہے؟ کس قد کے آدمی ہیں؟ کتنے اونچے ہیں؟ یہ سننا ذرا۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اپنی اس کتاب میں، یہ ہم نے نہیں چھاپی، مکتبہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ، فیروز پور روڈ، لاہور، پاکستان، یہ یہاں مسلم ٹاؤن اچھرا میں دیوبندیوں کا مرکز ہے، دیوبند کا ادارہ ہے، انہوں نے کتاب چھاپی ہے، اور جس مولوی تھانوی کے نام پر یہ مدرسہ ہے اسی کی کتاب ہے یہ اشرف علی تھانوی۔ اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے، توجہ سے، کہتا ہے بعض اولیاء اللہ، کیا نہیں کنجوس ہو کے نہیں بولنا بھائی، جنے بڑھ کے بولنا، کیا ہاں اگر ہم سے تقریر کروانی ہے تو پھر اقبال نے کہا تھا در جہاں نہ تو اگر مردان عزیز، ہم چوں مردان جا سپردن زندگیز، جنا بن کے جی جنا نہیں جی سکتا تو ایسے جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ مرد بن کے جیا کوئی نہیں کھاتا تمہیں، خدا گواہ ہے زندگی جو رب نے دے دی ہے اس میں 1 سیکنڈ کا کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی دنیا کا بدماش 1 سیکنڈ کم بھی نہیں کر سکتا۔ جو رب نے دے دی ہے وہ ہم نے پوری کر کے جانا ہے، گزار کے جانا ہے۔ نہ ہمیں ڈر نجد و دیوبند سے ہے، نہ ہمیں ڈر ایران کا ہے، وجہ ہمارے اوپر سایہ مدینے والے کا ہے۔ میرے اس محفل کے اندر میرے والد گرامی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اس محفل میں میرے فیملی کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ میں ابھی گنوں تو وقت لگ جائے گا، میرے عزیز کئی بیٹھے ہیں۔ میں ابھی 3-4 سال میں پڑھتا تھا جب میں نے اپنے KP کے اور مانسیرا کے علاقے میں دیوبندیت کو ہم نے الٹا کر کے سنی عقیدے کا نعرہ لگایا تھا۔ ہمارے بڑے بڑے چندر مولوی ہمارے اہل سنت کے، انہوں نے کہا بس کر دو، اور میں نے کہا صرف مجھے سال میں 1 تقریر کروا لو، میں سارے سال کی دیوبندیوں کی محنت پہ پانی نہ پھیر دوں، مجھے رضا کا بیٹا نہ کہنا۔ اور ابھی یہاں ایک عزیز بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہمارے ہزارے کے کچھ لوگ آئے، ایک بزرگ تھے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، لالا میر زمان نام تھا، غالباً یہاں بند روڈ پہ دکان ہے، ہمارے گھر یا عید کے موقع پر آئے، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آج تے ہر کوئی یاد ہے میں یہ کیتا، میں وہ کیتا، میں فلانا کیتا، خدا گواہ ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا سنی کون ہوتا ہے، دیوبندی کون ہوتا ہے۔ آپ کی تقریروں نے ان کے ٹوٹے کیے ہیں، تو ہم نے یہ جو تند و تیز جملے میں نے آج نہیں سیکھے، نہ میں نے آج یہ سبق پڑھا ہے، میں نے کسی سے ادھار نہیں لیا، میں نے جب سے اور سنبھالا ارادہ کیا تھا رب زندگی جتنی بھی دے گا وہ مدینے والے کی عزت پہ پہرا دیتے گزاریں گے، سنی عقیدہ بیان کرتے گزاریں گے۔ اور ابھی تو سال نہیں ہوا، نومبر شروع نہیں ہوا نا، ابھی 26 نومبر پچھلے سال پنجاب حکومت کا محسن نقوی وزیر اعلیٰ شیعہ، IG شیعہ، DIG شیعہ، 50 ذاکر جمع ہو کے وزیر اعلیٰ کے پاس جا کے میرے والے سے کیسیاں کرتے رہے، IG کے پاس جاتے رہے، DIG کے پاس جاتے رہے، اور جا کے ایک ہی بات کرتے۔ ایک میٹنگ مجھے لاہور کے ایک مرکز میں بٹھا کر دارالافتاء میں بٹھا کے 2 گھنٹے صرف شیعوں کی ویڈیوز دکھائی گئی، 2 گھنٹے ویڈیوز نیٹ سے دکھائی گئی، اور مجھے کہا گیا بندیا غور کر اپنے حالات پر، سوچ بچار کر، نظر ثانی کر۔ میرے استاد بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا قبلہ میں اب جہاں جا چکا ہوں نا وہاں سے واپسی کا سفر کوئی نہیں ہے، واپسی کا رستہ کوئی نہیں بچا، ہاں 2 ہی راستے ہیں، یا موت یا دشمن کے ٹوٹے کر دوں گا، 2 ہی راستے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے یہ کئی لوگ تو یہاں بیٹھے ان کو معلوم بھی ہے، ہماری یاسین صاحب ان کو بھی پتا ہے، پھر وقت گزر گیا، پھر ایسے گزرا کہ ہمیں پورے شیعہ مذہب نے مل کے چیلنج کیا
پورے شیعہ مذہب نے، ان کے پوری دنیا کے مولوی اس مولوی کی پوسٹ پر تھے۔ اور اینڈ کیا ہوا؟ مناظرے والے دن سے 4 دن پہلے آ کے وہ مولوی پنجاب حکومت کو لکھ کے دے گیا میں مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں گورنمنٹ نے رابطہ کر کے کہا، انہوں نے کہا لکھ کے دے دیا حیدری صاحب آپ نے تو چیلنج نہیں کیا تھا، چیلنج اس نے کیا تھا، آپ نے تو قبول کیا تھا، زیادہ ذمہ داری اس پر تھی، وہ بھاگ گئے، لکھ کے دے گیا آپ فاتح ہیں، جیت گئے، شکست کھا گیا وہ، ہم آپ کو کاپی دے دیتے ہیں۔ میں نے فوراً دماغ پہ بوجھ ڈالا، اللہ نے ہمیں وکیلوں سے تگڑا دماغ دیا ہے۔ میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا بندیا کاپی کس کس کو دکھاؤں گا، کس کس کو کاپی دکھا کے کہوں گا دیکھو وہ ہار گیا بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا کون مانے گا؟ میں نے کہا نہیں 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 ایسے نہیں چلے گا، اسے کہو جیسے پہلے تو نے غنڈوں کے کہنے پر ہمیں للکارا اور چیلنج کیا تھا، اب ذرا ویڈیو بیان جاری کرو، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، تم ابھی بیان جاری کرو، ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب تک ہمارا بیان آ جائے گا۔ پھر اگر میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کانپتے ہاتھوں سے بیان دیا تھا، ہاں کانپتے ہاتھوں سے گھر میں بیٹھ کے اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اے حضور کے غلام سنی، عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا ہزارے کا ایک بچہ بیٹھے ہمارے پاس درس نظامی پڑھتا ہے، ابھی آ کے مجھے اس نے ہمارے علاقے کے ایک مولانا کا یہ بیان بتایا، مجھے کہتا ہے ابھی اس سال ایک جگہ دیوبندیوں نے رولا کیا، ہمارے ایک مولانا انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی تقریریں ایسے ہی ہوتی رہتی جیسے کبھی ہوتی تھی تو یہ دیوبندی آج تک ان کا جنازہ نکل چکا ہوتا۔ یہ ابھی تازہ بیان ہے، ابھی تازہ۔ تو کہنے کا میں یہ نہیں کہ آج کوئی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے 25واں سال ہے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، اور 18واں سال ہے پورے ملک کے میدانوں میں اتر کے بولتے ہوئے۔ میں ابھی بول رہا ہوں، میں ابھی تمہیں بولوں گا، ابھی آگے جا کے بولوں گا، 2 پروگرام 2 جلسے، کل ایک رات میں سیالکوٹ میں کروں گا جا کے۔ ہمارا سارا سال ایسے ہی ہے۔ ہمارا ایک دیوانہ ہے میرے ساتھ پنڈ دادن خان گیا، مڑ کے آیا لائبریری میں، مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو پہلے پھٹی کے اس طرف بیٹھا تھا 2.5 کے، پھر اٹھ کے ادھر آ گیا، میرے قریب آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک کل پوچھا سچ آکھو گے؟ میں کہو سنگی آپ پہلے بھی سچ ہی آکھیا ہوں، پوچھ سچ ہی آکھاں گا؟ مجھے کہتا ہے سچ بتانا، یہ جہاں اپنے تقریر کی شیعوں کا گڑھ تھا، تو ایسی جگہوں پر اتنا سخت تقریریں کر کے ڈر بھی کبھی لگا ہے؟ اندر کو سینے میں ڈر بھی محسوس ہوا؟ میں نے اسے کہا میں تجھے دلیلیں دوں تو شاید تیرے اوپر سے گزر جائیں، میرا جھٹکا اور سادہ سا جملہ یاد کر دنیا کو سنا دے کیا؟ میں نے کہا جا کے جگ کو بتا سنی جینے میں بھی مزہ ہے، سنی مرنے میں بھی مزہ ہے۔ بس اتنی سی بات، اتنا سا فلسفہ، بھائی نہیں ہوگا تو مر جائیں گے، بس۔ لوگ دھماکوں میں ویسے بھی تو مر جاتے ہیں، اگر کوئی مصطفیٰ کے نام پر مر جائے وہ تو مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب ادھر دیکھو، یہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سمیٹتے ہیں۔ ادھر دیکھو اس بندے کے بارے میں اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں بعض اولیاء اللہ، کیا بولا؟ بعض اولیاء اللہ۔ یہ دیوبندی کہہ رہا ہے۔ آج یہاں دائیں بائیں اگر کہیں دیوبندی رہتے ہیں اور اپنے کسی گرو کو بنائیں تو اس کتاب کو دکھائیے گا انہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن نے چھاپی اشرف علی تھانوی کی کتاب، یہ اس کی جلد 9 ہے، اس کا صفحہ 138 ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں، بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت بیداری میں روز مرہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ تو آپ کو سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے کچھ کہتا ہے کچھ اللہ کے ولی۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ بعض کے چہرے مجھے پریشان دکھائی دے رہے۔ میں اللہ کے بندو تمہیں پریشان کرنے تو نہیں آیا، میں تو تمہارے چہرے چمکانے آیا ہوں۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کہتا ہے یہ اس کا عبارت کو آسان کر کے بتاؤں، تھانوی کہتا ہے کچھ ولی ایسے گزرے جو روزانہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے یا سوتے ہوئے خواب میں مدینے والے کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ آگے
کہتے ہیں ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں، حضوری والے، حاضری والے۔ آگے کہتا ہے انہی میں سے، کیا؟ ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، یہ جن کا بھی میلاد پر میں حوالہ دوں گا، اور اگر کوئی گگو پھر کسی دیوبندی کو یا دائیں بائیں بلائے تو اسے یہ ریکارڈ پیش کر کے اسے دکھا کے پھر پتہ لگائے کہ میلاد کی کیا شان ہے۔ کہتا ہے یہ ایک تو، اب اس میں کئی باتیں، پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، بولو اللہ کے ولی، بولو اللہ کے ولی۔ اور دوسری بات یہ کہ روزانہ خواب میں یا جاگتے ہوئے یہ مدینے والے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اب ذرا اندازہ کرنا پھر یہ میلاد پر کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میلاد پر۔ ابھی ہو سکتا ہے یہ دیوبندی کہیں کہ نہیں وہ دوسرے آ جائیں، گلابی، وہ گلابی سمجھتے ہیں، گلابی یا نہیں جانتے، وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے وہ آ کے کہیں جی یہ تو دیوبندیوں کا حکیم تھا، ہمارا حکیم تو نہیں لگتا، لہذا ہمارے اوپر تو یہ حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں ہم تمہارا حکیم بھی دکھائے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ کیا نام ہے؟ تاریخ اہل حدیث۔ لکھنے والا کون ہے؟ آج کے اس دور کا وہابیوں کا سب سے بڑا گرو، وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی ساجد میر، مولوی سیالکوٹ والا، وہابیوں کا وہ بڈھا کھوسٹ، اس کا دادا ہوا، نام ہے میر ابراہیم سیالکوٹی، اس نے یہ کتاب لکھی، اہل حدیث مذہب کی تاریخ پر لکھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 442 پر، کیا صفحہ؟ ویسے تو صفحہ 440 ہے، یہ لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، 41 پر بھی ہے، 42 پر بات جا کے پوری ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں جن سے ہم ابھی میلاد پڑھنے لگے ہیں، 3 صفحوں پر ہے، لیکن سارا پڑھوں گا وقت ادھر ہی لگ جائے گا۔ ابھی مختصر آخری اقتباس سناتا ہوں۔ وہابی کہتا ہے مجھ عاجز کو، اپنا کہتا ہے مجھ عاجز کو آپ سے، مراد ان سے، شیخ عبدالحق سے، مجھ عاجز کو آپ کے علم و فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے۔ کہتا ہے ان کے ساتھ، اب آگے بھی بات ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، کہتا ہے ان کے ساتھ تھانوی نے کہا اللہ کے ولی، تھانوی نے دیوبندی دھرم کے چوٹی کے گرو نے کہا یہ اللہ کا ولی، روزانہ سرکار کی بارگاہ میں جانے والا، حاضری کا شرف پانے والا، وہابیوں کا بولا کہتا ہے مجھے تو ان سے عقیدت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں علم کمالات ظاہری بھی دیے تھے، باطنی بھی دیے تھے۔ آسان لفظ میں یوں کہوں، یہ اپنے وقت کا ایک بڑا عالم بھی تھا اور ایک بڑا اللہ کا ولی بھی تھا۔ اب آ جاؤ، دیوبندیوں وہابیوں دونوں نے کہا بندہ بہت بڑا ہے، بندہ سارے بولو نا، بندہ بہت اونچے قد کا ہے، بڑا معتبر ہے، بڑا مستند ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے۔ اب یہ تو بول دیا، یہ تو ہو گیا کنفرم، بندہ بہت معتبر ہے۔ کتاب چھپ کے آئی ہے بیروت کے، لبنان سے، لبنان کے بیروت سے، دارالکتب العلمیہ بیروت اور لبنان سے میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اگلی ایک اور بات مزے کی کروں، اگر تمہارا حوصلہ برداشت کرے، اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ شیخ عبدالحق کب ہوئے؟ سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، اوپر لکھا ہوا ہے 1052 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ کب؟ سارے بولو 1052۔ اب کیا ہے 1446 ہجری، اب کیا ہے 1446۔
ان کا وصال کب ہے؟ 1000 ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 394 سال ہو چکے ہیں. کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 300. تو کتاب ظاہر ہے انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے ہی لکھی ہوگی نا. بولو، دنیا سے جانے سے پہلے ہی لکھی ہوگی نا کتاب. تو تقریباً 4 صدیاں پرانا اس امت کا امام. کتنی صدیاں؟ 4 صدیاں. اب آ جاؤ میلاد پر اعتراض دیوبندیوں اور بھابیوں دونوں کو. اس کتاب کی عمر تو کتنی ہے؟ 4 صدیاں. کتنی؟ 4 صدیاں. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں دیوبندی بھابی ان کے مذہب کی کتنی عمر ہے. پتا تو چلے بھئی یہ جو ہم سے الجھتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. تو آ جاؤ یہ جو غیر مقلد ہیں، یہ والے جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا نام بھابی ہے، غیر مقلد. ان کے اپنے مولوی ثناء اللہ منصری نے لکھا رسائل ثنائیہ میں، کہتا ہے ہمارے مولوی محمد حسین بٹالوی نے 1886 سن عیسوی میں انگریز کی عدالت میں درخواست دی کہ خدا کے لیے ہمارا نام سرکاری کھاتے میں اہل حدیث چڑھاؤ، لوگ بھابی کہہ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں. کب درخواست دی تھی؟ 1886 سن عیسوی میں. 1886 سن عیسوی میں. اب کیا ہے 2024. اب کیا ہے 2024. بولو تو صحیح، اب کیا 2024 کیا ہے 2024. 1886 سے اب 2024 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 138 سال. کتنے؟ بولو تو صحیح. یعنی اس مذہب کی کل عمر بنی 138 سال. یہاں بر صغیر پاک و ہند میں 138 سال. اب آ جاؤ دیوبندی، یہ کب سے؟ تو ان کا اپنا لکھا ہوا ریکارڈ. میں جو فگر بول رہا ہوں یہ فگر اگر ایک زیر زبر کے برابر بھی اوپر نیچے ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا. یہ دیوبندی کب ہے؟ انڈیا میں ایک دیہات ایک قصبہ ہے، ایک دیہات ہے، اس کا نام تھا دیوبند. اس جگہ ایک مدرسہ بنا، وہاں سے جو مذہب پیدا ہوا اسے دیوبندی مذہب کہتے ہیں. وہ مدرسہ کب بنا؟ 1288 ہجری میں. 1288 ہجری میں. بولو 1288 ہجری میں. دب کے بولو 1288 ہجری میں. اب کیا ہے 1446 ہجری. یہ عرصہ بنتا ہے 158 سال. کتنا؟ 158 سال. سارے بولو 158 سال. اب میلاد پر ایک اعتراض ہے بھابیوں کو، کل عمر جن کی 138 سال. ایک اعتراض ہے دیوبندیوں کو جن کی کل عمر 158 سال. ہو سکتا ہے کل صبح یہاں لاہور پریس کلب پر دونوں احتجاج کریں. کر کے گئے ہماری عمر زیادہ بنتی تھی تھوڑی بتائی ہے. میں نے کہا وہ زیادہ والی بھی بتا دیتے ہیں، ہم لکاتے چھپاتے نہیں ہیں. دونوں کا چونکہ عقیدہ ہے کہ دونوں کو ملا کے اوپر نجد میں لے جاؤ. محمد بن عبد الوہاب نجدی پر جا کے ان کا اینڈ ہو جاتا ہے. یہ اصل وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، اس کی آل اولاد ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی کب ہوا؟ وہ 1206 ہجری میں مرا. 1206. اب 1446 سے یہ بنتا ہے تقریباً 240 سال. 200 کتنے؟ 240. چلو ہم 10 سال اور بڑھا دیتے ہیں، تم 250 سال کر لو. چلو ہم 50 سال اور بڑھا دیتے ہیں، تم 3 صدیاں کر لو. میں کہتا ہوں ادھر بر صغیر میں بھابیوں کی عمر 138 سال، دیوبندیوں کی 158 سال. دونوں کو اکٹھے کر کے نجد میں عبد الوہاب نجدی پر، محمد بن عبد الوہاب نجدی پہ لے جاؤ. کل عمر ہے ان کی 240 سال، 250 سال اور چلو 3 صدیاں. پر پھر بھی کہوں گا بھابیوں دیوبندیوں، تم ہو 3 صدیوں کی پیداوار. اور میلاد پر جو میں کتاب دکھانے لگا ہوں یہ کتاب ہے 4 صدیاں پہلے کی. اب جو سنی بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ. اس ہماری ضرب اور ہماری سٹ کا درد کسی بابی دیوبندی سے پوچھنا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میں پھر پورا وہ فیصلہ باد والے کہتے ہیں، میں دبل کے کہہ رہا ہوں
یہاں سے دیوبند تک اور وہاں سے نجد تک پوری وہابیت اور دیوبندیت کو للکار کے کہہ رہا ہوں، ادھر بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں تمہاری ایک کی عمر 138، ایک کی 158، ملا کے اوپر نجد میں لے جاؤ تو 240 یا 250 یا 3 صدیاں، اور ہمارے ہاتھ میں جو میلاد پر کتاب ہے یہ 4 صدیاں پرانی۔ اب مجھے کہنے دو بھابیو، ابھی تمہارے دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مدینے والے کا میلاد اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ ایک اور سخت لفظ ہے وہ بول دوں؟ اگر برداشت کرو تو بول دوں، نہیں تو چھوڑ دوں۔ میں یوں کہوں بھابیو، ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ سنو، ابھی تمہارے دادے انڈوں میں بھی نہیں آئے تھے، حضور کا میلاد اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ اب یہ کتاب کھولنے لگا ہوں، ذرا کھول دوں یا نہ کھولوں؟ وقت تو بہت ہو چکا ہے، کھول دیتا ہوں، تھوڑی سی کھول دیتا ہوں۔ سنیں شیخ عبدالحق کیا فرماتے ہیں، صرف ایک جملہ سناتا ہوں اور بات سمیٹتا ہوں۔ شیخ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں، اس کا صفحہ 107 ہے، فرماتے ہیں وَمَا زَالَ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ کیا معنی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اب نہیں، 4 صدیوں پہلے فرماتے ہیں سنو، ہمیشہ ہمیشہ سے، کیا فرمایا؟ ہمیشہ ہمیشہ سے ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا تھا حضور کے غلام میلاد کے جلسے کیا کرتے تھے۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا۔ یہ شیخ نے کب لکھا؟ 400 سال پہلے لکھا۔ ابھی دھرتی کے سینے پر دیوبند اور وہابیت نام کا کوئی وجود نہیں تھا، شیخ نے تب لکھا اور لکھ کے تجھے مجھے یہ پیغام دے دیا، اے حضور کے غلام، کل اگر کوئی تجھ سے الجھے گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، پس پا نہ ہونا، سینہ تان کے اسے کہنا جس کام سے مجھ سے الجھتا ہے یہ کام تو تب بھی ہوتا تھا کہ ابھی تو آیا بھی نہیں تھا، ابھی تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ حضور کے میلادت باسعادت کا اور میلاد شریف کا یہ جلسہ یہ تو تب بھی ہوتا تھا۔ اب اس کے ساتھ اگلی ساری عبارت پڑھوں گا تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا۔ آپ یہ جو یہاں کے احباب ہیں، بالخصوص اس مسجد کے منتظمین، یہاں کے صلاۃ کمیٹی کے ممبران، یہ یہاں کے خطیب محترم صاحب، امام صاحب، نمازی حضرات جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ پروگرام سجایا، ان کو جاتے جاتے دلوں کی ڈھارس دے کے جاتا ہوں، اپنے پاس سے نہیں، شیخ عبدالحق کے پاس سے جو اللہ کا ولی ہے، جو روزانہ مدینے والے کا دیدار کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں، یہ ساری عبارت چھوڑ کے آخر میں جا رہا ہوں، فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ۔ فرماتے ہیں جس جگہ پہ سال میں ایک بار مدینے والے کا میلاد ہو جاتا ہے نا، اللہ سارا سال اس جگہ کو امن والی بنا دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس کو محبت، 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 علم و حکمت، اس کو محبت۔ سنو سنو سنو، اب اس کتاب کے مجھے کہہ رہے ہیں احباب باہر کھڑے ہیں، اگلے پروگرام والے انتظار کر رہے ہیں، واقعی تاخیر ہوگی لیکن اب کریں تو کیا کریں،
اگر ہم سے خطاب کروانا ہے تو پھر کم از کم 4 یاروں کے نام پہ 4 گھنٹے کا وقت رکھو گے. پھر ہم تمہیں کسی جگہ پہ پہنچا کے تو پھر چھوڑیں ہیں. ابھی تو میں حدیث مدینے والے کی اپنی زبان سے تمہیں میلاد سنا کے جاتا. تمہاری بھول ہے بھابیو، تمہارا پالا بھی پڑا ہے ان خطیبوں سے جو جاہل ہیں، جو جہالت کے پلند ہیں. ہاں وہ جن کو نہ الف آتی ہے، نہ با، نہ جیم، نہ دال، جنہیں اب جن کا پتہ نہیں، ان سے تمہارا واسطہ پڑا ہے. تم اگر جی کرے تو ہم سے بیٹھو، ہم سے بات کرو. میں 15 صدیوں کی ہر صدی میں مدینے والے کا میلاد دکھانے کے لیے تیار ہوں.